نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب شامدید ہے لیکچر نمبر 70 میں. لیکچر نمبر 69 میں ہم نے جملہ تو شرط سٹارٹ کیا تھا، تو اسی کی کنٹینیوٹی ہے. لیکچر نمبر 70 میں ہم جملہ تو شرط کریں گے کنڈیشنل سینٹینس. لیکچر نمبر 69 میں ہم نے جب جملہ تو شرط سٹارٹ کیا تھا تو وہاں ہم نے ادواتو شرطی اور جازمہ پڑھے تھے. تو آج ہم فردر اسٹڈی کریں گے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ جملہ تو شرطی. شرط والا جملہ جملہ تو شرطی یا جملہ شرطیہ کہلاتا ہے. فار ایگزامپل اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، اگر وہ پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا. اب یہ دونوں جملے آپ کے سامنے ہیں، اردو میں لکھے ہوئے ہیں. اگر تو بیٹھے گا یعنی ایک کنڈیشن رکھی جا رہی ہے، ایک شرط رکھی جا رہی ہے کہ اگر تم بیٹھو گے تو میں بیٹھوں گا. یعنی آپ کو اگر اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں آپ کو دو جملے مل رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں اگر وہ پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا، ادھر بھی سیم دو جملے ہیں. پہلے حصے میں ایک کنڈیشن شرط رکھی جا رہی ہے اور دوسرے حصے میں اسی شرط کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر وہ پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا، یعنی اس شرط کا جواب دیا جا رہا ہے. جملہ شرطیہ دو جملوں کا مرکب ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے. اگر وہ پانی پیے گا تو میں پانی پیوں گا. اب دیکھیے یہ دو جملے ہیں، تو جو پہلا جملہ پہلا حصہ بن رہا ہے اسے ہم کہیں گے شرط، اور دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے یا جوابو شرط کہلاتا ہے. تو جملہ شرطیہ دو جملوں پر کنسسٹ کرتا ہے، شرط اور جواب و شرط یا جزا پر. رائٹ. شرط والا جملہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، جبکہ جواب و شرط یا جزا والا جملہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی. اس کو سمجھتے ہیں. کسی بھی جملے کو شرطیہ بنانے کے لیے کچھ حروف اور اسما ہیں جو جملے کو جملہ شرطیہ بناتے ہیں. یعنی کسی بھی عام جملے کو جب ہم شرط میں لے جانا چاہیں تو اس کے لیے کچھ حروف ہیں، کچھ اسما ہیں جنہیں کنڈیشنل پارٹیکلز بھی آپ کہہ سکتی ہیں، وہ جملہ شرطیہ بناتے ہیں. ان حروف اور اسما کو ادوات الشرطی کہتے ہیں یا کنڈیشنل پارٹیکلز کہتے ہیں. ادات ان کی جمع ادوات ہے. ادات ان کے معنی ہیں سامان، مواد، ٹولز، میٹیریل کے ہیں. ادوات الشرطی کو دو طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا، ادوات الشرطی جازمتن، ادوات الشرطی غیر جازمتن. لیکچر نمبر 69 میں ہم نے ادوات الشرطی جازمتن پڑھے تھے. اگر آپ میں سے کسی نے لیکچر نمبر 70 سے سٹارٹ کیا ہمیں دیکھنا تو لیکچر نمبر 69 میں ادوات الشرطی جازمہ کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. ادوات الشرطی جازمہ کون کون سے ہیں؟ ان، من، ما، مہما، ایانا، متا، اینما، انا، حیثما، کیفما، ایون. یہ ادوات الشرطی جازمہ ہیں جو کہ ہم نے پڑھ لی ہیں. آج ہم پڑھیں گے ادوات الشرطی غیر جازمہ. کون کون سے ہیں؟ اما، لو، لولا، اذا، لما، کلما. آج ہماری اسٹڈی ادوات الشرطی غیر جازمہ ہے. ان کو دیکھ لیتے ہیں. ادوات الشرطی غیر جازمہ
اذا ظرف جب کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں 410 ٹائمز آیا ہے۔ لما یہ بھی ظرف ہے جب کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، اور قرآن کریم میں یہ 164 ٹائمز آیا ہے۔ کلما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جب جب بھی کے ساتھ ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں 15 ٹائمز آیا ہے۔ اما حرف ہے جہاں تک تعلق ہے، اس کی جو ٹرانسلیشن ہم اس طرح سے کرتے ہیں، یہ قرآن کریم میں 60 ٹائمز آیا ہے۔ اما کی اور طرح سے بھی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، جب ہم اما کی اسٹڈی کریں گے تو میں وہاں آپ کو ایکسپلین کروں گی انشاءاللہ۔ لو حرف ہے اگر کے ساتھ اس کا ترجمہ کریں گے، قرآن کریم میں 193 ٹائمز آیا ہے۔ لولا یہ بھی حرف ہے اگر نہ کیوں نہ، اس طرح سے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور قرآن کریم میں 77 ٹائمز آیا ہے۔ تو اذا، لما، کلما یہ اسماء ہیں، ٹھیک ہے، اور اما، لو، لولا یہ حروف ہیں۔ آج ہم ادوات الشرطی و جازمہ میں حروف کی اسٹڈی کریں گے۔ اما، لو، لولا، ان کی ڈیٹیل اسٹڈی کرتے ہیں ایک ایک کر کے۔ اسلوب شرط کیا ہے؟ ادات الشرطی، جملہ شرطی یا فعل شرطی اور جواب شرطی، یعنی جملہ شرطیہ کی کنسٹرکشن یہ ہے: ادات الشرطی، دین فعل شرطی اور پھر جواب شرطی۔ ادات الشرطی میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ حرف اور اسم۔ فعل شرطی میں فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے اور فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے۔ جواب الشرطی جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم اس کو۔ پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں اور دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یا جواب الشرط کہلاتا ہے۔ شرط کے اسلوب کو سمجھتے ہیں، مزید اس کی کنسٹرکشن کو سمجھتے ہیں کس کس طرح سے آ سکتی ہے۔ دیکھیے گا جو فعل الشرطی ہے وہ کس طرح سے آئے گا، تو جواب الشرط کیسے ہوگا۔ سب سے پہلے جملہ الشرط میں ہمیں ادات الشرط ملے گا، پھر فعل الشرط کے بارے میں۔ تو فعل الشرط جو ہے ہمارا وہ جملہ فعلیہ ہوگا۔ ظاہر ہے جب کسی کام کی کنڈیشن رکھی جائے گی، شرط رکھی جائے گی، تبھی تو اس کا ہمیں جواب الشرط ملے گا، ٹھیک ہے۔ شرط تو کسی کام کی رکھی جائے گی نا، اب وہ فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ میں فعل ماضی بھی مل سکتا ہے اور فعل مضارع۔ تو فعل جو ہمارا جملہ تو شرط یا فعل شرط ہے وہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جملہ فعلیہ میں فعل ماضی بھی مل سکتا ہے اور فعل مضارع بھی۔ جواب الشرط، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ جواب الشرط میں ہمیں یہاں پر جملہ فعلیہ بھی مل سکتا ہے۔ اچھا، جب ہمیں جملہ فعلیہ ملے گا تو پھر جملہ فعلیہ کس کس طرح سے آ سکتا ہے، اس میں کیا کنڈیشنز آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جو ہم کنسٹرکشن پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ادات الشرط کے بعد ہمیں جو فعل الشرط ہے وہ تو جملہ فعلیہ ملے گا ہی، لیکن اگر جواب الشرط بھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے پھر کون کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جملہ فعلیہ اس کنڈیشن میں آ سکتا ہے جواب الشرط بن کے، کہ پہلے جملہ جواب الشرط جو ہے وہ فعل ماضی ہو سکتا ہے، دونوں فعل ماضی ہیں، یعنی فعل الشرط بھی فعل ماضی اور جواب الشرط بھی فعل ماضی۔ دوسری کنڈیشن ہے دونوں فعل مضارع، یعنی فعل الشرط بھی فعل مضارع ہے اور جواب الشرط بھی فعل مضارع ہے۔ تیسری کنڈیشن، فعل الشرط فعل ماضی ہوگا، ٹھیک ہے، اور جواب الشرط فعل مضارع آ سکتا ہے، یا فعل الشرط فعل مضارع ہے اور جواب الشرط ہمارا فعل ماضی ہے، یہ کنڈیشن بھی آ سکتی ہے۔ اس کو ہم آگے اگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ پھر ہمیں جواب الشرط کس طرح سے مل سکتا ہے جملہ فعلیہ کے علاوہ، اگر جواب الشرط نہ تو فعل ماضی ہو اور نہ ہی فعل مضارع مجزوم، تو ایسی صورت میں جواب الشرط فا سے شروع ہوگا۔
یعنی ہمیں جواب الشرط کی ایک پہچان آئیڈینٹیفیکیشن بتا رہے ہیں۔ پہلے ہم کنڈیشنز کو سمجھتے ہیں کہ فعل الشرط اور جواب الشرط دونوں فعل مضارع ہوں۔ تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ان اداۃ الشرط ہے۔ تتقو فعل مضارع مجزوم اور جواب الشرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یجعل سے۔ یجعل بھی فعل مضارع مجزوم ہے، یعنی اب یہاں فعل الشرط بھی ہمارا فعل مضارع ہے اور جواب الشرط بھی فعل مضارع ہے۔ اگلی کنڈیشن دیکھتے ہیں، فعل الشرط اور جواب الشرط دونوں ہی فعل ماضی ہوں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، ان اداۃ الشرط آ گیا، کنت فعل ناقص ماضی، ٹھیک ہے، تاپش تو ضمیر فاعل ہے اس میں، یہ ہمارا فعل الشرط آ گیا۔ اور جواب الشرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملہ فعلیہ فعل جواب الشرط نہ تو فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے اور نہ ہی فعل مضارع مجزوم سے، تو پھر وہ فا سے شروع ہوگا، تو یہ ہمارا یہاں فقط سے جملہ جو شروع ہو رہا ہے یہ جواب الشرط ہوگا یہاں سے۔ علمتا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جواب الشرط میں بھی فعل ماضی ہے، اور قد فعل ماضی تاکید کے لیے اس سے پہلے آتا ہے۔ پھر فعل الشرط اور جواب الشرط، پہلا فعل مضارع اور دوسرا فعل ماضی ہے، اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، ان اداۃ الشرط آ گیا، یسرق فعل مضارع مجزوم اور جواب الشرط کہاں سے شروع ہوگا؟ ہمارا فقط سے، ٹھیک ہے، سرقہ فعل ماضی، تو یہاں ہمارے پاس دیکھیے کہ فعل الشرط فعل مضارع ہے اور جواب الشرط میں ہمارے پاس فعل ماضی ہے۔ فعل الشرط اور جواب الشرط، پہلا فعل ماضی اور دوسرا فعل مضارع ہے۔ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، من اداۃ الشرط ہے، کانا فعل ناقص ماضی، اب جواب الشرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے ہمارا؟ نزد لہو سے، نزد فعل ماضی مجزوم ہے، تو یہ تھی جب جملہ فعلیہ ہمارے پاس جو ہے جب ہمارے پاس جواب الشرط میں آئے گا اس کی کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اگر جواب الشرط نہ تو فعل ماضی ہو اور نہ ہی فعل مضارع مجزوم ہو تو ایسی صورت میں جواب الشرط فا سے شروع ہوگا۔ اس فا کو فا رابطۃ الشرط یا فا جزائیہ کہتے ہیں۔ فا سے جواب الشرط شروع ہونے کی کچھ وجوہات ہیں، اب کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جواب الشرط فا سے شروع ہوتا ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم کون کون سی ہیں۔ کہ جب ہمارا جواب الشرط فا سے شروع ہوگا، نمبر 1 تو کیا ہے، جملہ اسمیہ جب ہوگا تو فا رابطۃ الشرط آئے گا۔ طلبی افعال، فعل امر، فعل نہیں، استفہام سے پہلے ہمیں فا رابطۃ الشرط ملے گا۔ قط سے پہلے ہمیں فا رابطۃ الشرط ملے گا، ابھی آپ نے پیچھے ایگزامپلس میں بھی دیکھا اس کو۔ ما نافیہ سے پہلے ہمیں فا رابطۃ الشرط ملے گا۔ لن کا انما سے پہلے فا رابطۃ الشرط آئے گا۔ سین اور سوفا حرف استقبال سے پہلے ملے گا۔ فعل جامد لیسا اور عصا وغیرہ سے پہلے ہمیں فا رابطۃ الشرط ملے گا، تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں ہمیں جواب الشرط فا رابطۃ الشرط سے شروع ہوتا ملے گا۔ اما سے سٹارٹ کرتے ہیں، انٹروڈکشن دیکھیے گا، اما کا پوائنٹس لکھے گا۔ یہ اداۃ الشرط کسی بات یا جملے کی تفصیل یا تقسیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ کسی بھی بات کی تفصیل بتانے کے لیے آتا ہے یا اس کی تقسیم کیسے ہوگی اس کو سمجھیں گے ایگزامپل سے۔ یہ عام اداۃ الشرط کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا استعمال کسی بات کی وضاحت یا مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہ اداۃ الشرط تب استعمال کیا جاتا ہے جب کسی بات کو مختلف حصوں میں بانٹ کر ہر حصے کی الگ وضاحت دینی ہو تاکہ سننے والے یا پڑھنے والے کی توجہ مخصوص پہلو کی طرف مبذول کروائی جا سکے۔
یعنی یہ ایسی بات کے لیے آتا ہے کہ جس میں ہمیں ہر حصے کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو ایمفسائز کرنا ہے اور اس کی ڈیٹیل بتانی ہے۔ کچھ اور پوائنٹس دیکھیے گا۔ دیکھیے، اما حرف شرطی و تفصیلی و توکید، یہ اس کی گرامیٹیکل ٹرم ہے۔ اما کو کیا کہا جاتا ہے؟ اما حرف شرطی و تفصیلی و توکید کہلاتا ہے۔ یعنی اما امپلائز کنڈیشن، ڈیٹیل اینڈ ایمفسس۔ اگر ہم اسے انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ایسا کنڈیشنل رول ہے جو کہ ڈیٹیل اور ایمفسس کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے گا، اما کے جواب الشرط میں ہمیشہ فا آتی ہے جو کہ زائدہ ہوتی ہے، جس کا ہٹانا جائز نہیں۔ اصل میں فا ہی بتاتی ہے کہ کس بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ یعنی ایک فا ہم نے پڑھی تھی جواب الشرط میں، جو کہ کچھ کنڈیشنز آتی ہیں تب آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اما کے جواب الشرط پر جو فا آتی ہے وہ فا زائدہ ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کا ہٹانا جائز نہیں۔ اور یہ فا کیا کام کرتی ہے؟ اصل میں فا ہی بتاتی ہے کہ کس بات پر زور دیا جا رہا، یعنی اما جس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے آیا، فا اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس بات کو ایمفسائز کیا جائے۔ اما اسماء کے ساتھ مختصر اور اس کے بعد آنے والا اسم مبتدا ہونے پر مرفوع ہوتا ہے اور اسم مفعول ہونے پر منصوب ہوتا ہے۔ اما ایسا اداتو شرط ہے جو کہ اسم کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے بعد میں آنے والا اسم مبتدا ہوگا تو وہ مرفوع ہوگا، کیونکہ مبتدا کی ریکوائرمنٹ ہی ہے کہ وہ مرفوع ہو۔ اور اگر اما کے بعد میں آنے والا اسم مفعول ہے تو وہ منصوب ہوگا، کیونکہ مفعول ہوتا ہے۔ اما کے بعد الذین یا من اسم موصول بھی زیادہ تر ہیں۔ اب یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اما کے بعد ہمیں اسم موصول الذین یا من بھی مل سکتی ہے۔ اما کے بعد حرف جارہ پلس مجرور بھی مل سکتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک اور انفارمیشن دے دی گئی کہ ہمیں اما کے بعد اسم موصول کے علاوہ ہمیں حرف جر اور مجرور اسم بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ ہم جب ابھی اگزامپل سے سمجھیں گے قرآنک تو وہاں آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ دیکھیے گا آگے، انٹرسٹنگ فیکٹس اباؤٹ اما۔ اب اما کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ اما ایک شرطیہ جملے کا قائم مقام حرف ہے، یعنی اما ایک جملے کی سبسٹیٹیوٹ کے طور پر۔ مہما یکن شیئن ایک عربی جملہ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ بھی ہو جائے، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو مہما یکن شیئن کو دیکھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مہما اس کا مطلب ہے جو کچھ بھی یا کچھ بھی، اور انگلش میں اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ واٹ ایور، یکن ہونا، ٹو بی، فعل ناقص میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہے ہو یا ہو جائے۔ شیئن اس کا مطلب ہے چیز یا معاملہ۔ یہ جملہ عام طور پر اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کوئی خاص عمل یا نتیجہ غیر متغیر رہے گا یا اس کی پرواہ نہیں کی جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ استقامت، عزم یا کسی خاص صورتحال سے قطع نظر کسی حقیقت کے برقرار رہنے کا اظہار ہے۔ الصدق منجم و اما الکذب فمہلک۔ کیا ٹرانسلیشن ہے؟ سچ بچانے والا ہے
और जहां तक ताल्लुक है झूठ हलाक करने वाला है। अब यहाँ अम्मा क्या है? अम्मा धातु शर्त है, ठीक है। और जो ये फा है, ये फा अम्मा के जवाब पर है, ये फा जायदा है। और अब ये फा इस बात को एम्फसाइज करने के लिए आई है, ठीक है। इस बात को एम्फसाइज किया जा रहा है इस फा के जरिए कि अम्मा को क्यों लेकर आया गया, कि जहां तक ताल्लुक है अलकाज़िबु, देखिए ये मरफू इसम मुब्तदा, ठीक है। झूठ, फा मुहलिकुन, फा ज़ायदा, मुहलिकुन जो है ये असल में अलकाज़िबु की खबर है कि झूठ हलाक करने वाला है। अगर हम अम्मा को यहाँ से हटा दें और ओरिजिनल स्टेटमेंट को लेकर आए, जिसकी जगह इसको लेकर आया गया, तो कैसे बनेगा जुमला? अस्सिद्क़ु मुंजिम व महमा यकुन शैउन फल कज़िबु मुहलिकुन। सच बचाने वाला है और कुछ भी हो जाए झूठ हलाक करने वाला है। तो ये जो महमा यकुन शैउन की जगह अम्मा को लेकर आया है, और अम्मा का भी वही काम है कि ये एम्फसिस के लिए होता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? अम्मा महमा यकुन शैउन उनका शॉर्ट वर्जन है, यानी ये अम्मा जो है महमा यकुन शैउन उनका जो है इसका मायने देता है, ठीक है। अम्मा को मजीद समझते हैं। अम्मा अना फसा असहाबू, अम्मा अदातु शर्त है हमारा, ठीक है। अना ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा, फा जो है ये फा जायदा है हमारे यहाँ पर, ठीक है, जो कि अम्मा के जवाब पर आई है। और सीन हर्फ इस्तकबाल, असहाबु फेल मुजारे, अना ज़मीर इसमें फाइल है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम इसकी? जहां तक रही बात मेरी तो मैं जल्द ही जाऊंगा। अब यहाँ देखिए, अना ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा है, ठीक है। अब फा के बाद जो जुमला आ रहा है वो इस मुब्तदा की खबर होगी और महल्लन मरफू होगी, क्योंकि खबर जो है उसका स्टेटस मरफू होना चाहिए, ठीक? मजीद समझते हैं इसको। अम्मा ज़ैदुन फजाअ व अम्मा हामिदुन फलम यजि। अम्मा अदातु शर्त आ गया, ज़ैदुन इसम अलम मुब्तदा, फजाअ फा हमारा जायदा है जो कि अम्मा के जवाब पर दाखिल हुआ। जाअ जीम या हमजा बातुआत से, जाया यजयू से आना, ठीक है? आगे देखिए, फिर अम्मा अदातु शर्त आ गया, हामिदुन इसम अलम मुब्तदा, फा जायदा, लम हरफे जाज़मा है, ठीक है। और फिर मुजारे पर दाखिल होता है, और फेल मुजारे की ट्रांसलेशन को हम माज़ी में ले जाता है। यजी, ये क्या है? फेल मुजारे मजजूम लम की वजह से, जीम या हमजा, ठीक है। जाया यजयू से जा यजीउ, और ये यहाँ पर मजजूम है, देखिएगा। अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे? रही बात जैद की तो वो आ गया, और जहां तक रही बात हामिद की तो वो नहीं आया। यानी अब यहाँ एक बात है जो कि जैद और हामिद के बारे में थी, अम्मा को लाकर इस बात को जो है तकसीम करके उसकी तफसील बता दी गई, ठीक है। जुमले में अम्मा जुमले में तरतीब देने और वजाहत देने के लिए, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल से इस बात को समझा। प्रैक्टिस फ्रॉम अल कुरान, कुरान करीम से कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिएगा, फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमहु फयक़ूलु रब्बी अकरमनी। सूरह अल फजर आयत नंबर 50। इसको समझते हैं हम। अम्मा अदातु शर्त है, अल इंसानु
حالت رفع میں ہے، یہ اسم ہے اور یہ یہاں پر مبتدا ہے. ٹھیک ہے. اذا کو دیکھیے گا، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہمارے پاس یہاں ماں آ رہا ہے، یہ ماں زائدہ ہے. ٹھیک ہے. ابتلا ہو، یہ کیا ہے کہ ابتلا فعل ماضی با لام واو باب ابتیال سے آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابتلا یبتلی ٹرانسلیشن اس کی کیسے کی جاتی ہے؟ آزمانا، اہتمام سے آزمانا، آزمائش میں ڈالنا، الٹنا پلٹنا. ٹھیک. اب یہ صیغہ نمبر 1 ہے، ابتلا فعل ماضی. اٹیچڈ ہو کی ضمیر مفعول بھی ہے. ربہ، یہ حالت رفع میں یہ ابتلا کا فاعل ہو جائے گا. مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر ابتلا کا فاعل ہو جائے گا. فا یہاں پر اذا کے جواب میں آئے ہیں اکرمہ، اکرمہ. کاف را میم باب فعال سے اکرمہ یکرم، یہ فعل ماضی ہے. اکرام کرنا، عزت ہے. اٹیچڈ ہو کی ضمیر یہاں پر جو ہے مفعول بھی ہے. واو عاطفہ ہے. نہ امہو، نہ امہو، تو یہ نون عین میم باب تفعیل سے نعم ینعم تنعیما، بتدریج نعمت دینا یا بتدریج خوشحال کرنا. اب یہ صیغہ نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے. اٹیچڈ ہو کی ضمیر جو ہے یہاں پر یہ مفعول بھی ہے. اب ہماری یہاں تک شرط بن جائے گی. ٹھیک ہے. جواب الشرط کہاں سے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب اس کو دیکھتے ہیں. فَيَقُولُ، فا، یہ فا زائدہ ہے جو کہ جواب الشرط پر آیا. اما کے جواب میں جو آتی ہے فا. یقولو فعل مضارع صیغہ نمبر 1 قاف واو نام باپ نون سے، قوالا یقولو سے چینجز کے بعد قالا یقولو. ربی، ربی کیا ہے یہاں پہ؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے. اکرمانی، اکرما، یہ بھی کاف را میم ہے. اچھا، یہ نون کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہاں ایک یا متکلم محذوف ہے. نون نون وقایا ہے اور یا متکلم جو ہے ہمارا مفعول بھی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اصل میں تھا یہ اکرمانی، یہ تو اس یا کو محسوب کر دے گا. تو یہ زیر نیچے آ رہی ہے نون کے، ہمیں یہی کر دیا. اب یہاں اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ پس لیکن انسان ایسا ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے پھر وہ اسے عزت سے نوازتا ہے اور اسے نعمت عطا کرتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، یا میرے رب نے مجھے عزت دی. اس طرح سے بھی کہا جا سکتا ہے اس کو. آگے دیکھتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سورہ الضحیٰ آیت نمبر 9، 10 and 11. اچھا، پچھلی آیت میں دیکھیے گا اما کے بعد جو ہمیں یہ مرفوع سے ملا تھا یہاں یہ مبتدا تھا اس لیے یہ مرفوع تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں سمجھیں گے اما کیا ہے؟ اداۃ الشرط ہے. ٹھیک ہے. الیتیمہ اسم ہے اور حالت نصب میں. فلا تقہر، فا زائدہ ہے، اما کے جواب پر آئی ہے. لا، یہ کون سا لا ہے؟ یہ لائے نہیں ہے. دیکھیں آگے فعل مضارع مجزوم ہو رہا ہے. کہ قاف ہا را با خاص ہے. قہرا یقہر، کسی پر غلبہ پانا.
ٹھیک، اب یہاں پر جو یہ الیتیمہ حالت نصب میں ہے نا، یہ اس تک کا مفعول ہے، مفعول مقدم، ٹھیک ہے، اور مفعول مقدم جو ہے یہاں تاکید کے لیے لائے کہ جب بھی کوئی چیز اپنی اوریجنل پلیسمنٹ سے ہٹ جائے گی تو وہ تاکید کے لیے آئے گی، ٹھیک ہے۔ فعل سے پہلے مفعول آ سکتا ہے لیکن فاعل نہیں آ سکتا۔ اچھا، اب یہ جو الیتیمہ ہے یہاں تاکید کے لیے اس کو مقدم کیا گیا۔ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ جہاں تک تعلق ہے یتیم کا اس پر سختی مت کرو یا نہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ لائن ہی کسی کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہاں بھی دیکھیے اما ادات شرط ہے، السائلہ حالت نصب میں ہمیں اسم مل رہا ہے اما کے بعد، کیونکہ اما کے بعد ہمیں جو اسم مفعول ملے گا، ٹھیک ہے، جو مفعول ہوگا وہ ظاہر حالت نصب میں ہوگا۔ فا زائدہ ہے، لا لائن سارے آگے مجزوم ہے، تنہر نون ہا را، یہ بھی با فا سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے چھڑکنا، نہرا ینہارو سے تنہر، ٹھیک ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ جہاں تک تعلق ہے سائل کا تو اس کو مت چھڑکو۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اما کے بعد دیکھیے بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، با حرف جارہ ہے، نعمت ربِّكَ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ فا زائدہ حدث، ہا دال فا، ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر فعل امر ہے، ٹھیک ہے، یہ باب تفعیل سے ہے، حدثا یحدث، باتیں، یا اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں باتیں یا خواب یا کوئی ایسی چیز کا وجود میں آنا جو پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمتوں کا، جہاں تک بات ہے آپ کے رب کی نعمتوں کی تو آپ بیان کیجئے۔ حدیث فعل امر انت ضمیر اس میں فاعل ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں اما کے بعد ہمیں حرف جر مل گئی، اور جو یہ پیچیدہ مرکب اضافی کنسٹرکشن تھی یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگی ساری۔ ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ پس رہا یتیم تو آپ اس پر سختی نہ کیجیے، اور رہا مانگنے والا یا سوال کرنے والا تو آپ اسے مت چھڑکیے، اور جہاں تک رہی بات اپنے رب کی نعمت کو بس آپ بیان کریں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اما ادات شرط ہے۔ اب یہاں دیکھیے ہمیں اما کے بعد اللہ زینہ مل گیا، ٹھیک ہے، اللہ زینہ اسم موصول، آمنو حمزہ نون، آمنا یؤمنو، ٹھیک ہے، باب فعال سے آ رہی ہے یہاں پر، اور یہ فعل ماضی ہم ضمیر اس میں فاعل ہے۔ وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، یہاں تک یہ ہمارا جو ہے یہ الذین اسم موصول کا صلہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، سورہ آل عمران آیت نمبر 57۔ اب یہاں دیکھیے اما ادات شرط ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر اس کے بعد ہمیں الذین اسم موصول مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب الذین کے بعد صلۃ الموصول کیا بن رہا ہے؟ پورا جملہ فعلیہ، آمنوا وعملوا الصالحات، ٹھیک ہے، اور جو باب الشرط اما کا ہمارا شروع ہو رہا ہے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ٹھیک ہے، یہاں سے اب یہ فا جو ہے زائدہ ہے، اور یہ فا
جو ہے اما کی تفصیل بتانے کے لیے ہے کہ اما کیوں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا، یہ ہمارا جواب الشرط ہو گیا، ٹھیک۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ ان کو ان کے اجر پورے پورے ملے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ إِنَّا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 26۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی ہمیں اما کے بعد جو ہے اسم موصول مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اما اداۃ الشرط آ گیا، الذین اسم موصول آ گیا ہمارے پاس، اور آمنو جو ہے صلۃ الموصول ہے۔ اما کا جواب کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ یہاں فَيَعْلَمُونَ سے، ٹھیک ہے، میرے ربہم پر، یہ جواب الشرط ہے۔ نیچے یہ دیکھیے ہمیں اما کے ساتھ الذین مل رہا ہے اما کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو الذین کا صلہ کیا ہے؟ کفروا، ٹھیک۔ اور جواب الشرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فَيَقُولُونَ سے لے کر مثلا تک۔ پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ الْكِتَابَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ کتابیہ، سورہ الحاقہ آیت نمبر 25۔ یہ جو ہا ہے ہائے ساکن ہے۔ اما اداۃ الشرط من اسم موصول مل رہا ہے اب یہاں ہمیں اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور اوتیا کتابہ بشمالہ، یہ من اسم موصول کا صلۃ الموصول ہے، اور یہ پورا جو ہے شرط بن جائے گا۔ جواب الشرط کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ فَيَقُولُ سے۔ اور رہا وہ جسے اس کا امان نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ لو اگلا اداۃ الشرط ہے ہمارا لو، اس کی ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ اگر یا اف کے ساتھ۔ لو کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ لو کو حرف امتناع بھی کہا جاتا ہے۔ امتناع کا مطلب ہے منع کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو لو کے پوائنٹس کو سمجھتے ہیں کہ لو کیسے آ سکتا ہے۔ لو حرف امتناع الجوابی لوجود الشرطی کہلاتا ہے۔ یہ لو کی عربک ٹرم ہے، جیسے ہم نے اما کو دیکھا تھا کہ اسے کس طرح سے عربک ٹرم میں کہا جاتا ہے۔ اداۃ الشرط لو بھی شرط کے لیے آتا ہے، لیکن یہ صرف فعل ماضی میں ایک غیر تکمیل شدہ شرط کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، لو ذہبتا لذہبت، لو اداۃ الشرط ہے، ذہبتا فعل ماضی، دال ہا با، ٹھیک، اور ذہبتا میں جو ہے انتا ضمیر فاعل آ رہی، لذہبت۔ اب یہاں جو یہ لام آ رہا ہے نا، یہ لو کے جواب پر ہے، ٹھیک ہے۔ ذہبت فعل ماضی انا ضمیر فاعل، اگر تو جاتا تو میں جاتا۔ اصل میں لو کیا ہے، اس کو اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو لو کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ دا پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار امپاسبلٹی، یعنی حرف ناممکن ناممکن کے لیے، یعنی جملہ شرط، ٹھیک ہے، جملہ شرط کی شرط پوری کرنا ممکن نہیں، تو اس لیے جواب الشرط بھی ممکن نہیں۔ یعنی اب یہاں دیکھیں لو ذہبتا، اب یہاں شرط کیا ہے؟ ذہبتا، یعنی اگر تو جاتا، اب وہ گیا نہیں تو جواب الشرط بھی ممکن نہیں ہوا کہ ذہبتو میں جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی شرط کے لیے آتا ہے جو پوری کرنا ممکن نہیں،
जब शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर जवाब शर्त भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, वो भी मुमकिन नहीं हुआ। अच्छा, इसको मजीद समझते हैं। लो, ये अदातु शर्त ऐसी शर्त के लिए आता है जो नंबर 1 माजी में पूरी ना हुई हो, यानी ऐसी शर्त जो माजी ज़माने माजी में ना पूरी हुई हो। इसकी क्या एग्जांपल है, देखिएगा, लो ज़रबता ज़रबतु, लो अदातु शर्त है, ज़रबता फ़िल माजी, ठीक है, ये अंता ज़मीर इसमें फाइल है। लो ज़रबता ज़ुआद राबा मारना, लो की ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, अगर तुम मारते, ज़रबतु जवाब शर्त आ रही है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं मारता, ठीक है। या देखिएगा, लो दरस्ता लनजहता, लो धातु शर्त, दरस्ता दाल रासीन पढ़ना, अंतज़मीर पाएगा। अगर तुमने पढ़ाई की हो, लनजहता तो तुम कामयाब हो जाते, नून जीम हा कामयाब होना, अंतज़मीर यहाँ भी पाएगा। तो यहाँ माजी की बात बताई जा रही कि अगर उसने पढ़ाई की होती या तुमने पढ़ाई की होती तो तुम कामयाब हो जाते, ठीक है। फिर लोग कैसे आता है, हाल या मुस्तकबिल में मुमकिन ना हो, यानी ऐसी शर्त के लिए आता है जो ना के हाल में मुमकिन हो ना मुस्तकबिल में। तो उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। लो अना तायरुन लतरतु फिस समाई, अगर मैं परिंदा होता तो मैं आसमान में उड़ता। अब ये कैसी शर्त है, लहू अना तायरुन, अगर मैं परिंदा हूँ, ये नामुमकिन से शर्त, तो ये पूरी नहीं हो सकती, इसलिए जवाब शर्त भी मुमकिन नहीं। फॉर एग्जाम्पल, लो काना फीहिमा आलिहातुन इल्लल्लाहु लफसदता, अदातु शर्त आ गया, काना फीहिमा आलिहातुन, ये जो है इल्लल्लाहु तक, ये हमारा जो है शर्त बन गई है, ठीक है। अच्छा, इसको हम जरा समझते हैं कि यहाँ पर ये सूरह अल-अंबिया की आयत नंबर 22 है हमारे पास, ठीक है। इसको समझते हैं जरा अच्छे से। ये ट्रांसलेशन देखते हैं, देखें क्या है, अगर उन दोनों में अल्लाह के सिवा माबूद होते तो जरूर दोनों जमीन व आसमान दरहम बरहम हो जाते। अब यहाँ बात की जा रही है कि अगर जमीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कई माबूद होते तो जमीन व आसमान जरूर तबाह हो जाते, ठीक? अब इसको इस तरह से एक और तरह से ट्रांसलेट करके देखते हैं, देखिएगा, अगर जमीन व आसमान में अल्लाह के सिवा कई माबूद होते तो जमीन व आसमान जरूर तबाह हो जाते। अब यहाँ समझेगा कि दूसरा जुमला यानी फसाद का होना, ठीक है, मनफी है पहले जुमले की वजह से, यानी कई माबूदों के होने की वजह से, यानी जमीनों आसमान फासिद नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि उनमें कई माबूद नहीं है। लो सिर्फ जवाब शर्त की नफी करता है, ठीक है। कई स्कॉलर्स कहते हैं कि लो जवाब शर्त की नफी करता है, तो ऐसी शर्त के लिए आता है जो माजी में पूरी ना हुई हो या फिर हाल या मुस्तकबिल में मुमकिन ना हो, यानी लो एक नामुकम्मल शर्त के लिए आता है, ठीक है। जब शर्त नामुकम्मल है तो जवाब शर्त भी नामुकम्मल होगा। पॉइंट्स देखिएगा, लो जमाना माजी के साथ खास है, लो के बाद दो जुमले होंगे, लो के जवाब पर फा राबता तो शर्त नहीं होता, ठीक है। इसके जवाब पर हमें जो फा राबता तो शर्त लाने वाली कंडीशन थी वो नहीं मिलेंगी। लो के जवाब शर्त पर एक लाम मौजूद होता है जो लाम ताकीद या लाम जवाब वाकया कहलाता है। लो का जवाब शर्त अगर मनफी जुमला हो तो उसके जवाब शर्त पर लाम जवाब वाकया का इस्तेमाल नहीं होता, यानी अगर जुमला हमारा माँ से होगा तो फिर हमें वहां पर लाम जवाब वाकया नहीं मिलेगा।
لو فعل کے ساتھ خاص ہے. دیکھیے جیسے ہم نے اما کے بارے میں سیکھا تھا کہ اما اسما کے ساتھ خاص ہے، تو لو فعل کے ساتھ خاص ہے. قرآن کریم میں لو کے بعد انا بھی ملتا ہے، تو اس صورت میں علمی نحو کے مطابق یہ مصدر موصل کا حکم رکھتا ہے، اس لیے وہاں فعل محذوف مانا جائے گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ الاعراف آیت نمبر 96. اگر واقعی بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمانوں اور زمین سے برکتیں پھوٹ دیتے. اب یہاں دیکھیں ہمیں لو لو کے بعد انا ملا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پھر یہ یہاں مصدر معول کا حکم ہوتا ہے. ٹھیک. اور یہاں جو زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ فعل ثبتا جو ہے وہ محذوف مانا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو ایگزامپل سے لو کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. سورہ المائدہ آیت نمبر 48. لو کیا ہے ہمارا ادا کو شرط ہے، حرف امتناع کہلائے گا. ٹھیک ہے. شاء شین یا حمزہ باب چاہنا. اللہ لفظ جلالہ اس کا فائدہ اسی نمبر 1 ہے. یہ ہماری شرط ہو گئی. ٹھیک ہے. لَجَعَلَكُمْ، یہ لام جوابی واقعہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لو کے جواب پر آیا ہے. جعل فعل ماضی، کم ضمیر جو ہے ہمارا یہاں پر مفعول بھی ہے، منصوب ضمیر ہے. اور امتا واحدتاً یہ مرکب توصیفی حالت نصب میں اس کا دوسرا مفعول ہے. ٹھیک ہے. جعل دو مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر اللہ چاہتا ضرور تم کو ایک امت بنا دیتا. ایک اور ایگزامپل دیکھیے گا. لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم. سورہ البقرہ آیت نمبر 20. اب یہاں دیکھیے گا، لو اداۃ شرط ہے، حرف امتناع ہے. شاء فعل ماضی، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل. اچھا اب دیکھیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر اللہ چاہتا. ذہبا لام جواب واقع ہے، ذہبا فعل ماضی. ٹھیک ہے. جب ذہبا با کے پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا. ٹھیک ہے. تو بسم اہم اور دیکھیے گا یہ جو ہے یہاں پر اس کا مفعول بن جائیں گے ذہبا. ٹھیک ہے. اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت کو اور ان کی بنائی کو لے جاتا. لو اطاعنا ما قتلوا، لو ادا تو شرط ہے. اطاعنا یہ ہمارا یہاں پر جو ہے شرط بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ما قتلوا، اب یہاں دیکھیے ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے. اور قتلوا فعل مجہول ماضی مجہول. اگر ہم اطاعت کرتے تو قتل کر دی جائے. تو دیکھیے گا اب یہاں کیونکہ جملہ جو ہے جواب الشرط جو ہے ما نافیہ سے شروع ہو رہا ہے تو یہاں لام جواب واقعہ ہمیں نہیں ہے. لو نشاء لجعلناہ حطاما. سورہ الواقعہ آیت نمبر 65. لو ادا تو شرط ہے. نشاء فعل ماضی نحن ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ ہماری شرط ہے. لجعلناہ حطاما یہ ہمارا جواب الشرط ہے. لو کو حرف امتناع بھی کہیں گے. اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور اسے ریزہ ریزہ کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا.
سورہ الواقعہ آیت نمبر 70. ٹھیک ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری بنا دیں. اب یہ دو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے کیوں لے کر آئی کہ ہم نے پڑھا کہ لو کے جواب میں عام طور پر لام تاکید آتا ہے لیکن کبھی نہیں بھی آتا. ٹھیک ہے، ضروری نہیں کہ جب لو کا جواب شرط نفی ہو تو تب لام جواب واقعہ نہیں آئے گا. وہ اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اسکپ کیا جا سکتا ہے، کہیں آپ کو نہیں بھی ملے گا. تو اس لیے میں دونوں ایگزامپل آپ کے سامنے لے کر آئی. لو کی اقسام دیکھ لیتے ہیں. لو کی پہلی ٹائپ ہے لو حرف مصدری کے طور پر آتا ہے. یعنی لو جب حرف مصدر کے طور پر آتا ہے تو یہ فعل بدہ یا ودو کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بدہ یا ودو کا مطلب ہے چاہنا، کسی چیز کی پازیٹیو خواہش رکھنا. اور لو حرف مصدر کے طور پر صرف کسی فعل کے ساتھ قرآن کریم میں استعمال ہوا ملا ہے. ایگزامپل دیکھیں، یودو احدہم لو یعمروا الف سنۃ، سورہ البقرہ آیت نمبر 96. ان میں سے ہر ایک خواہش رکھتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر دی جائے. اب یہاں جو یہ لو ہے نا، یہ ان حرف مصدر کے طور پر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ہر ایک خواہش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے 1000 سال کر دیجیے. اچھا، ودا یا ودو کے ساتھ لو حرف مصدر کے طور پر ہمیں سورہ الحجر میں آیت نمبر 2 اس کی ایگزامپل ملے گی. المعارج میں آیت نمبر 11 ہے. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 20 میں آپ کو ملے گا. سورہ النساء میں 42 آیت نمبر ہے. آپ اس میں اس کے مزید ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. بہت کم یہ استعمال ہوا اس طرح سے حرف مصدر کے طور پر. پھر لو حرف وصل کے طور پر بھی آتا ہے. یعنی جب لو حرف وصل کے طور پر آتا ہے تو مستقبل کے معنی دیتا ہے. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ الصف آیت نمبر 8. اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے اگرچہ کافر ناپسند کریں. ٹھیک ہے، تو یہ وصل کے طور پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناممکن چیز کے لیے کس طرح سے دیکھے گا. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، سورہ یوسف آیت نمبر 17. اور تو ہمارا ہرگز یقین کرنے والا نہیں ہے اور چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں پر سورہ یوسف کی ایگزامپل دی گئی ہے. تو حرف تمنی یا للعرض کے لیے بھی آتا ہے. دیکھیے گا، لو ان لنا کرۃ فتنبرأ منہ، سورہ البقرہ آیت نمبر 167. اب یہاں پر لو کے جواب میں ہمیں جو فا مل رہا ہے نا، اس فا کی پہچان یہ ہے کہ یہاں اس فا کے بعد ایک ان جو ہے محذوف ہے مانا جاتا ہے. کیونکہ اس کے بعد جو ہمیں دیکھیے یہ فعل مضارع جو مل رہا ہے یہ یہاں پر منصوب ہے. ٹھیک ہے، تو ان کیا کرتا ہے، یہ فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو یہاں پر ہمیں یہ فا کے بعد جو فعل مضارع منصوب آ رہا ہے نا، اس سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ لو جو ہے تمنا کے لیے ہے. پر کاش ہمارے لیے ایک بار لوٹنا ہوتا پھر ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کریں. عرض کے لیے ایگزامپل دیکھیے گا، لو تنزل بنا فتصیب خیرا، اگر آپ ہمارے ساتھ اترتے تو خیر حاصل ہوتی. اب یہاں جو لو ہے یہ عرض کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لو کی اقسام تھی. اگلا اداۃ شرط ہے ہمارا لولا، اگر نہ ہو، اگر نہ ہوتا. if not. لولا اداۃ شرط لو اور لا نافیہ کا مرکب ہے.
لولا ایسی شرط کے لیے آتا ہے جو موجود ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ موجود نہ ہوتی تو نتیجہ مختلف ہوتا، یعنی ادھر ایسی شرط ہوگی جس کے موجود ہونے سے نتیجہ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کسی عمل کے ہونے کے لیے شرط پہلے سے موجود ہو، کیونکہ شرط مثبت یعنی پازیٹیو ہوگی، اس لیے جو ہے اس شرط کے اثرات روک دیے جائیں گے، یعنی جو جواب الشرط آنا چاہیے تھا، اس شرط کے جواب میں جو افیکٹ آنا چاہیے تھا، اس شرط کا جو افیکٹ آنا چاہیے تھا، اس افیکٹ کو روک دیا جاتا ہے، کیونکہ شرط پازیٹیو تھی۔ لولا علی لخلق عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی علی موجود تھا، اس لیے جو ہے جو جواب شرط ہو سکتا تھا وہ ممکن نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ شرط موجود تھی اس لیے جواب شرط ممکن نہیں ہوا، یعنی وہ جو اثرات آنے تھے نا وہ شرط نے روک دیے۔ لولا کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ لولا دو طرح سے ملے گا، حرف امتناعی لی وجودی اور حرف تخصیص کے طور پر، ٹھیک ہے؟ تو حرف امتناعی لی وجودی آئے گا تو کیسے پہچانیں گے ہم؟ لولا کے بعد اگر جملہ اسمیہ ملتا ہے، اس کا مبتدا ہوگا اور خبر محذوف ہوگی، اس صورت میں جواب الشرط ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے، جواب الشرط پر کبھی لام داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں۔ اور حرف تحزیز کے طور پر کیسے ملے گا؟ لولا کے بعد جب جملہ فعلیہ ہوگا تو یہ حرف تحزیز کہلائے گا۔ تحزیز کا مطلب ہے کسی چیز کو خاص کرنا، ٹھیک ہے؟ لولا کے بعد جملہ اسمیہ ہوگا تو حرف امتناع اور ترجمہ اگر کے ساتھ دیں۔ اب یہاں ٹرانسلیشن بھی ہمیں بتا دی گئی۔ اور اگر لولا کے بعد جملہ فعلیہ ہو تو حرف تعزیز اور ترجمہ کیوں نہیں، یہ ٹرانسلیشن کریں گے، یعنی لولا کے بعد جملہ اسمیہ مل گیا تو ہم ٹرانسلیشن کریں گے اگر، اور یہ اس وقت حرف کو امتناع کہلائے گا۔ اور اگر ہمیں لولا کے بعد جملہ فعلیہ مل رہا ہے تو یہ حرف تحزیز کہلائے گا اور ترجمہ ہم کریں گے کیوں نہیں۔ اچھا، لولا ایکچولی میں کیا ہے؟ دا پارٹیکل آف امپاسبلٹی فار پریزنس، یعنی یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں واقعہ ہو چکا ہو، اس میں جملے کی جو شرط ہے وہ پوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر شرط پوری نہ ہوتی تو پھر نتیجہ مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں کسی عمل کے ہونے کے لیے شرط پہلے موجود تھی، اس لیے جواب الشرط ممکن نہیں ہوا، اس کو روک دیا گیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے گا، پریکٹس دیکھتے ہیں۔ لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیات، سورہ البقرہ آیت نمبر 180۔ اب یہاں دیکھیے لولا کے بعد ہمیں جملہ فعلیہ میں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرف تحزیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ کیوں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اگر لولا کے بعد جملہ فعلیہ مل جائے گا تو یہ حرف تحزیز اور ٹرانسلیشن کیوں نہیں کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گا اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے؟ یکلمون، یہ کیا ہے؟ کلمہ یکلمو، کاف لام میم واو تفعیل سے آ رہا ہے، سیغہ نمبر 1 ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، اٹیچ نعتی ضمیر مفعول بھی ہے، او عطف کے لیے آ رہا ہے، تأتینا یہ بھی جو ہے ہمارے پاس فعل مضارع ہے، اتیاتی سے، ٹھیک ہے؟ سیغہ نمبر 4 آیاتن اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ اور اٹیچ نعتی ضمیر مفعول بھی ہے۔ یہاں لولا حرف تحزیز ہے، سچویشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس آیت کیوں نہیں آتی؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ الکہف آیت نمبر 39۔ لولا ہمارے پاس اداۃ الشرط، اس کے بعد ہمیں جو ہے
जुमला फेलिया नहीं है, ठीक है। तो ये हरफुल तहसीस के तौर पर आए यहाँ पे। और जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तूने क्यों ना कहा जो अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं। आगे देखते हैं, फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। सूरह अल बकरा आयत नंबर 64। लौला अदातु शर्त है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके बाद इसम मिल रहा है, फज़लुल्लाहि मुरक्कब इज़ाफ़ी, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये यहाँ पर हरफो इम्तनाई ली वजूदी है, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से है। फजलुल्लाही यहाँ पर ये मुब्तदा है और इसकी खबर महसूफ है, ठीक है। और अलैकुम ये यहाँ पर जार मजरूर होकर ये मुतल्लिक के खबर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, वरहमतुहु ये दूसरा मुब्तदा है अतफ होकर, ठीक है। लाम यहाँ पर ये लाम जो है हमारे पास लकुम तुम पर जो लाम मिल रही है ये लौला के जवाब पर आ रही है, ठीक है। लकुन तुम मिनल खासिरीन बस तुम पर अगर अल्लाह का फजल और रहमत ना होती तो यकीनन तुम खसारा पाने वालों में से होते। यानी अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि अल्लाह ताला का फजल मौजूद था, उसकी रहमत मौजूद थी, इसलिए ये जो हमारे पास जवाब शर्त नामुमकिन हो गया, ठीक है। क्योंकि अल्लाह का फजल मौजूद था, उसकी रहमत थी, इसलिए तुम खसारा पाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से नहीं हुए। तो शर्त मौजूद थी इसलिए जवाब शर्त नामुमकिन हो गया। लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, सूरह अस-साफ़ात आयत नंबर 143। और इसका जवाब आयत नंबर 144 में है, ला लबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अब लौला के बाद हमें अन्ना मिल रहा है, ठीक है। और ये जुमला इसमें आया है, ठीक है। तो ये यहाँ हरफो इम्तनाई बेवजूदी है। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में बात की जा रही है कि वो अल्लाह का बहुत जिक्र किया करते थे, कसरत से जिक्र किया करते थे। फिर तर्जुमा कैसे करेंगे, फिर अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होता तो फिर यकीनन वो उसके पेट में उस दिन तक पड़ा रहता जिसमें लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। देखिए, क्योंकि सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करते थे, तो ये जिक्र उन्होंने मछली के पेट में भी नहीं छोड़ा था और वहां उन्होंने अल्लाह ताला से माफी तलब। तो क्योंकि यहाँ देखिए शर्त मौजूद थी, वो तस्बीह करने वाले थे, वो अल्लाह को याद करने वाले थे, वो जिक्र करने वाले थे, इसलिए जवाब शर्त मुमकिन नहीं हुआ, वो इम्पॉसिबल हो गया, ठीक है। आज हमने क्या सीखा, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमला तो शर्त को कंप्लीट कर लिया है। और अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।